السلام علیکم. سید میاں بات کرو جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. ارے عزیز کہاں سے کال کے فرمایا بھائی صاحب آپ نے؟ جی سرکار میں بیٹھا ہوں احمد آباد کا، لیکن ابھی دوارکا میں ہوں، کرشن بھگوان کی زمین پہ. کہاں؟ دوارکا گجرات. احمد آباد گجرات. دوارکا احمد آباد سے 500 کلومیٹر دور. صحیح. حیدرآباد سے آ گیا احمد آباد. تھینک یو سر. حکم کریں. جی سر، یہ جو مفتی صاحب آیا تھا جو بار بار بدتمیزی کر رہا تھا آپ کے، جی سر، کہ یہ بڑے علم اور عاقل ہونے کا دعویٰ تو کرتا تھا، لیکن ایسے لوگ بار بار سنتے آپ کے ساتھ، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ان لوگوں کے اندر کامن سینس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کامن سینس نہیں ہے، عقل نہیں ہے جی، عقل نہیں ہے. بالکل صحیح فرمایا. بالکل نہیں ہے. مشکل یہی کامن سینس نام، جیسے کہ یہاں کرشن بھگوان کا بہت بڑا مندر ہے دوارکا میں. وہ لوگ ان کو بھگوان مانتے. اب ان کے بیچ میں ایسا کوئی کلچر نہیں ہے پاکستان میں وغیرہ، جو بھی مسلمانوں کے بیچ میں رہتے ہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو ہندو لوگ کس طرح سے بھگوان کی عبادت کرتے ہیں اور مسلمان کس طرح سے اللہ کی پرستش کرتے ہیں. صحیح. اور ہم لوگ جس طرح سے 12 معصومین، 14 معصومین علیہ السلام کی محبت کرتے، ان سے مدد مانگتے، جس کے بارے میں یہ بتا رہا تھا. برابر ہے. اور کلام پاک سے آپ نے بار بار پوچھا اس کو کہ یہ دے، وہ دے، وہ دے، لیکن اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. کیا دیتا؟ تھینک یو سر. اللہ آپ کو بہت عزت دے. بہت مہربانی. عابد بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں حضور؟ وعلیکم السلام آغا صاحب. آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی شفقت ہے، محبت ہے، اور آپ کے علم کے جو خزانے ہیں وہاں سے کچھ تو کچھ روز لے کے جاتے ہیں. اللہ آپ کو بہت عزت دے عابد بھائی. تھینک یو سر. میں آپ کا خادم. اللہ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے. تھینک یو سر. الہی آمین. میں علامہ صاحب، میں نے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ کعب احبار، جی جی سر، اس کے بارے میں روشنی کبھی ڈالیے گا. آج ڈال سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ جب چاہے آپ کا. یہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اور اس کو کتنا مقام ملا، اور اس نے پھر کیا فتنے پیدا کیے، اور جو آج تک جو ہے ختم نہیں ہو رہے. صحیح. اس کو کوٹ کیا گیا ہے مسلسل. مشیر خاص تھا نا خلیفہ صاحب کا، ثانی کا، عمر صاحب نے. یہ یہود یمن سے، یمن میں تو آپ بھی یہودی رہتا نا، تو یمن میں شروع سے یہودی رہتے تھے، اور یہ یہودیوں کا بہت بڑا مفتی تھا، عالم تھا، تورات وغیرہ اس کو خوب آتے تھے. تو عمر صاحب کا تو شروع سے وہ ان کے ساتھ دوستی تھی یہودیوں کے ساتھ. پھر بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جب مدینہ آیا، اس نے کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں. تو عمر نے ان کو اپنا مشیر خاص بنایا تھا، مفتی بنایا تھا، اور یہ صحابہ اکرام کو توحید وغیرہ سکھاتے تھے، توحید، نبوت، میعاد، شریعت، کیا کام. یہ مفتی تھا. اور مخالفین کے کتب میں ان کے روایات بہت زیادہ ہیں، کعب کے روایات. جی ہاں، یہ کبھی بات کریں گے. کسی جگہ پہ ان کو رحمت اللہ لکھا گیا ہے، کسی جگہ پہ رضی اللہ لکھا گیا ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو اس لیے تھوڑی سی آپ سے تفصیلات مل جائیں کہ یہ کب آیا تھا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حیات مبارکہ میں آیا تھا یا بعد میں آیا تھا؟ اور اس کو بہت کوٹ کیا گیا ہے، اگرچہ کافی ساری چیزیں جو ہیں اس نے شامل کی ہیں ہماری کتب میں، جو مل جاتی ہیں، آسانی سے مل جاتی ہیں. اور اس کے باوجود میں اس کے متعلق کچھ تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. بڑی مہربانی. تھینک یو. اللہ تھینک یو سر. ٹک ٹاک پہ کالر کون ہے جناب؟ آ جاؤ. محسن بھائی، آپ اپنا مائک کھولیں، جلدی بات کریں. جی اللہ یاری صاحب، کائنڈلی نا اس چیز کو بھی بتائیے گا. اکثر بات ہوتی ہے لوگوں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر پاک بی بی سلام اللہ علیہ کا فدق کا، وہ تو ظاہری بات ہے ان کی جاگیر تھی، ان کا ہی بنتا تھا، تو مولا علی نے اپنے دور خلافت میں فدق واپس کیوں نہیں لیا؟ اس بارے میں ذرا ڈیٹیل بات ہے. یہ بات مجھ سے بار بار پوچھا گیا، میں نے بار بار جواب دی ہے. اس کے مختلف کلپس ہوں گے آن لائن، آپ اس کو سرچ کر رہے ہیں، آپ کو مل جائے گا. اس کے کئی جوابات میں نے دیے. ہمیشہ ہر 2-3 ہفتے کے بعد یہ پوچھا جاتا ہے. تھینک یو. نیکسٹ کالر آ جاؤ بھائی ٹک ٹاک میں. تھینک یو سر. چلیں میں سجاد بھائی کو لیتا ہوں. ساجد بھائی، مسٹر ساجد السلام علیکم. السلام علیکم. آئی ایم فائن الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں
لاہور سیالکوٹ پاکستان سے ہوں. تھینک یو سر, اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. حکم کریں ساجد بھائی. اللہ آپ کے جو سرپرستی ہے وہ ہمارے سر پہ رکھے. اچھا, یہ جو بیچ میں جو ٹوپیاں پہن کے جو سکھوں کی ہندو کی ٹوپیاں پہن کے آتے ہیں اور پٹانگ کی بکواس کرتے ہیں, آپ ان کو نہ لیا کریں. ان کو ان سے لے کے ان کو لے کے گالی دے کے ان کو ابھی گالی دے کے ان کو نکالتے ہیں. صحیح ہے, اس دفعہ سکھوں والی پگڑی والے مفتیوں کو گالی دے کے بے عزت کر کے نکال ٹوپیاں پہن کے آتے ہیں اور ان کو آتا ہوا کچھ بھی نہیں, بلا وجہ کے جو ہے وقت ضائع کر دیتے ہیں. اور ہم جیسے جو طالب علم ہیں جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا, وہ جو شروع میں جو ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جو ہمیں کافر بنانے بیٹھا تھا, وہ اس میں مجھے ایک قرآن کی آیت مجھے یاد آ رہی تھی, ربی ادخلنی مدخل صدقا واخرجنی مخرج صدقا واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. جب اللہ تعالیٰ کو مددگار کی ضرورت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معذرت, تو ہم جیسے ایک عام اور ایک گنہگار آدمی کو ہمیں مددگار کی ضرورت. بڑی آیت آپ نے پڑھی, بڑی زبردست آیت آپ نے پڑھی. اللہ آپ کو عزت دے, بہت زبردست. بہت بہت نوازش ہے آپ کی. تو مجھے یہ اس کو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کہ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کائنات کا مالک ہے اس کو ایک نصیر کی ضرورت ہے, ایک مددگار کی ضرورت ہے. تو ہم ایک ادنا سے گنہگار سے بندے, ہم بغیر کسی کی مدد کے ہم زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ صحیح فرما رہے. اللہ آپ کو عزت دے میں ساجد بھائی. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر. تھینک یو, بہت مہربانی, برا نہ مانیے. اب میرے پاس کالر ہے سید منتظر مہدی, واٹس ایپ سے بات کریں بھائی. منتظر مظہر مہدی, مظاہر مہدی, مظاہر بھائی کیسے, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. کیا حال ہے آقا جان, ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے مظاہر بھائی؟ میں نے اسلام آباد سے. آقا جان تھینک یو سو مچ, حکم کریں. سر دیکھ رہا ہوں آپ کافی ٹائم سے مناظرہ کر رہے ہیں, تھکے ہوئے ہیں. مولا پنجتن پاک آپ کی اس تھکاوٹ کو آپ کے بخشش کا ذریعہ بنائیں. تھینک یو سر سو مچ. میں اصل میں بہت زیادہ اٹیچ رہتا ہوں آپ کے مناظرے وغیرہ دیکھ کے اہل سنت کے ساتھ نا, تو اکثر میرا چھوٹا سا سوال تھا, اگر آپ برا نہ مانے تو. جی سر. جی یہ تھا کہ اہل سنت بہت زیادہ متا کے اوپر جو ہے نا وہ یہ شیعوں کے اوپر بڑی باتیں کرتے ہیں کہ شیعہ متا کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, منسوخ ہو گیا تھا, حرام ہے, یہ بدعتی کہتے ہیں. تو مجھے کل پرسوں ہی ایک بندے کے ذریعے معلوم ہوا, میں نے کہا آپ سے اس بارے میں پوچھنا بہت بہتر رہے گا. اگر مسیار کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا سا بتا دیں کہ مسیار کیا چیز ہے, اور یہ کیا مسیار یہ ہے کہ یہ شرط لگاتے ہیں نا کہ کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ نکاح کرے اور وہ شروع سے شرط لگا دے کہ میں تجھ سے خرچہ نہیں مانگتی, اور پھر یہ کہہ دے کہ بھائی اور میرے ساتھ رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, جب ادھر میرے گھر آ جاؤ تو ٹھیک ہے, جب نہ آؤ اپنا کام کرو, ٹھیک ہے نا. تو وہ سائڈ پہ اس کا مسٹریس ہوتا ہے,